انسانوں کے دلوں کی بات نہیں، بلکہ انسانوں کے زخم جو دلوں کے اندر زخم ہے ان کو نکالنے کی بات بھی خطابت کے میدان کے اندر کی جاتی ہے۔ میدان خطابت وہ دنیا ہے جس کے اندر بیواؤں کا، یتیموں کا اور لاچاروں کا، بے کسوں کا جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اور کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی قوم کو اجاڑنے کا ہنر اور سلیقہ اور جو اچھی اچھی باتیں جو انسانوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر سکے، بگڑی ہوئی قوموں کو نجات کا ذریعہ، نجات کا راستہ مل سکے، وہ میدان خطابت کے اندر سے، میدان خطابت کی دنیا سے آوازوں کے ذریعے سے، الفاظوں کے ذریعے سے انسان تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اب آئیے حضرات گرامی، میدان خطابت کا سفر کچھ اس طریقے سے عرض کرتا چلو کہ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تری لب چون کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تری لب چون کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلے سے محبت کرتے ہیں، اے جیست میری راہوں سے ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ یہ کہہ دیا جائے کہ خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلب ہے زمانے میں کہ نجاشی کے آگے جعفرو تیار بن جائے۔ آئیے دوستو، اسی خطابت کے میدان سے ایک خطیب کا انتخاب کر رہا ہوں جو فتح پور کی سرزمین سے اٹھ کر پورے ملک ہندوستان کے اندر دھیرے دھیرے اپنے بیان کے ذریعے سے، اپنے الفاظوں کے ذریعے سے پہچانا اور جانا پہچانا جاتا ہے۔ وہ نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد نجیب صاحب قاسمی دامت برکات عالیہ کا۔ اس وقت حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، تیری آغوش میں دھولے پیغمبر کا پیغمبر ہے، اور عمر نے لے لیا بوسہ تحت حجر اسود کا، نبی نے تجھ کو چوما ہے نہیں تو تو بھی پتھر ہے، نبی نے تجھ کو چوما ہے نہیں تو تو بھی پتھر ہے۔ استقبال کریں حضرت مولانا مفتی محمد نجیب صاحب کا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وظير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على خاتم الانبياء۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تکمیل پر کچھ عرض کیا جائے، یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں تشریف لائے، ان کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ہمارے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد عزیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ میں انتظامیہ کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ہماری جو مائیں اور بہنیں سامنے بیٹھی ہیں ان سے کہہ دیں کہ وہ پردے کے آڑ میں ہو جائیں یا چھپر کی طرف چلی جائیں۔ ہمارے جو مہمان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں مرد حضرات وہ سامنے آ جائیں، روشنی میں جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ ثواب کے اس سے بیٹھی ہیں۔ دین کی بات سنیں اور عمل کرنے کی نیت بھی ہو، اور ثواب کے اس سے بیٹھیں، اور ثواب کے بجائے اگر آپ کو عذاب ملے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہیں، آپ حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کس انداز سے پردہ کیا کرتی تھی۔ آپ جب اپنے گھر جاتی تشریف لے جاتی تو حضرت علی سے کہتی
کہ آپ بھی ساتھ چلیے، آپ پیچھے پیچھے میرے چلیے، تاکہ میرے قدموں کے جو نشان ہوں، آگے میرے والد ہوں گے، بیچ میں ہم چلیں گے، پیچھے تم چلنا۔ کیوں پیچھے؟ اس لیے چلنا کہ میرے پیروں کے جو نشان زمین پر بن جاتے ہیں ان کو تم بگاڑتے ہوئے چلنا، ان نشانوں کے اوپر تم پیر رکھنا تاکہ میرے پیروں کے نشان دب جائیں تمہارے پیروں کے نیچے۔ اتنا پردے کا اہتمام۔ اور یہ کہیں کہ میرا جب انتقال ہو جائے میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا بلکہ رات میں اٹھانا، تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑنے پائے۔ ہم کہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ حضرت فاطمہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اگر واقعی تمہیں حضور سے محبت ہے اور حضرت فاطمہ سے محبت ہے، حضور کی بیٹیوں سے محبت ہے، تو آپ پردے کا اہتمام کر لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا ہے، قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کون سا قرآن ہے؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت ساری کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی کتاب نازل کی گئی۔ جب قرآن پاک کو نازل کرنے کا نمبر آتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں پہاڑی پر چلے آؤ یا فلاں جگہ بیٹھ جاؤ یا اپنی بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، اتنے دنوں تک وہاں پر بیٹھک کرو اور عبادت کرو تو ہم تمہیں کتاب عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں ہوتے تھے تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہوتا تھا، اور مدینے میں ہوتے تو قرآن مدینے میں نازل ہوتا، حضور پہاڑی پر ہوتے تو قرآن وہاں نازل ہو جاتا، حضور حضرت عائشہ کے بستر پہ ہوتے تو قرآن وہاں نازل ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مختلف مقامات پر الگ الگ جگہوں پر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تورات، زبور اور انجیل، ان کو اللہ رب العزت نے کتاب کی شکل میں عطا فرمایا۔ کسی سے کہا کہ تم پہاڑ کے اوپر آ جاؤ، ہم فلاں جگہ تمہیں کتاب عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح سے کتاب عطا فرمائی۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو کلام پاک عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مختلف جگہوں پر نازل فرمایا، اور اس کے بعد اس قرآن کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لے لی کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے نہیں لی تھی، اس لیے ان کے اندر تحریف کی گئی، اپنی مرضی کے مطابق جو انہیں اچھا لگا اپنے مذہب کے اندر داخل کر دی، ان کتابوں کے اندر داخل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر اور زیر اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے نازل ہوا تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی ہے کہ ہم اس کو نازل کر رہے ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ رب العزت جس سے چاہے اس سے کام لے لیں، اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کو منتخب کر لیا۔ اتنی بڑی قرآن پاک، اس کو انہوں نے یاد کیا، اور انشاءاللہ انہی میں سے بچے تیار ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے، اس قرآن کو زبانی یاد کر لیں گے۔ یہ قرآن زبانی یاد ہو جائے یہ معمولی قرآن نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس کے فضائل تو بہت ہیں، آپ ابھی سنیں گے حضرت مولانا سے۔ میں مختصراً آپ سے بتاؤں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، جب قرآن اللہ رب العزت نازل کرنا چاہ رہے تھے، نازل کرنے کے لیے کہا پہاڑوں کی طرف، پہاڑوں نے منع کر دیا، جس طرف اشارہ کیا سب نے معذرت کر لی کہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود فرمائے کہ ہم اس قرآن پاک کو اگر پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے، اس کو برداشت نہ کر پاتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور ان کے قلب اطہر سے گزر کر کے یہ قرآن پاک ہم سب کو ملا ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوا اگر آپ کے کمرے کے اندر اس گیس کے ذریعے سے گزار کر کے بھیجی جائے، ایئر کنڈیشن آپ کا کمرہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے وہ ہوا جو باہر گرم ہو، اسی طرح سے قرآن پاک اگر ڈائریکٹ کسی کے اوپر نازل کیا جاتا
تو اس کو برداشت نہ کر سکتا، لیکن رحمت للعالمین کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا گیا اور ان کے ذریعے سے ہم کو یہ قرآن جب ملا ہے، آج اگر تمہیں الجھن ہو رہی ہو، کسی طرح کی پریشانی ہو، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ کو سکون محسوس ہوگا، قرآن پڑھیے، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، وہی قرآن ہے۔ اگر ڈائریکٹ پڑھتے تو آپ نہ پڑھ سکتے، آپ برداشت نہ کر سکتے۔ اس قرآن کو رب العالمین نے اس انداز سے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے منتخب کر لے۔ ان بچوں کے ذریعے سے آپ کو پتا ہے یہ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، معمولی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی نظر میں چھوٹے ہو سکتے ہیں، رب العالمین کی نظر میں ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ جس طرح سے کسی غیر ملک سے کوئی بڑا مہمان آ جائے، لال کارپیٹ بچھائی جائے، ان کا استقبال کیا جائے، تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ ان کی عظمت بڑی ہے، ان کا احترام بڑا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے کے لیے مکتب جائیں گے، ان بچوں کے پیروں کے نیچے رب العالمین فرشتوں جیسی جماعت کے پر بچھائے جائیں، فرشتے اپنے پروں سے استقبال کریں۔ ان کا معمولی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب یہ پڑھ رہے ہوں، پڑھنے کے دور میں ان کا استقبال اس انداز سے کیا جائے، سمندروں کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کریں، اور آسمان پر اڑنے والے پرندے ان کے لیے استغفار پڑھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، تاکہ اگر ان کی نیکیوں کے اندر کہیں پر کمی رہ جائے تو رب العالمین ان کے استغفار کے ذریعے سے ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اور ایک وقت آئے گا، یہی بچے ہوں گے، دیکھیں گے یہ ہمارے محلے کے رہنے والے ہیں، یہ ہمارے مدرسے سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ ان کو بھی جنت کے اندر جانے دیا جائے۔ رب العالمین سے یہ سفارش کریں گے، رب العالمین ان کو بھی جنت بھیجیں گے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں، قرآن کو سمجھنے والا بنائیں، عالم دین بنائیں، اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اس کی ہر ایک کی کوشش اور رکھائیے۔ اور جن کے ہاں بچے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ مدارس کا، مکاتب کا خیال کریں، اور دیکھیں جہاں پر ضرورت ہے جا کے کہیں کہ ایک بچے کا خرچہ میرے ذمہ ہے، اس کی کتابیں جتنی آئیں گی ہم لا کر کے دیں گے، اگر اس کو ضرورت ہے کھانے کی اور پینے کی اور لباس کی، اس کا انتظام ہم کریں گے۔ مدرسے میں جائیے، حافظ سے کہیے، وہاں ذمہ داروں سے کہیے کہ ہم کو ایک بچہ دے دیجئے، اس کی پوری کفالت ہم کریں گے۔ ہمارے یہاں بچے نہیں ہیں، ہم بڑے ہو چکے، ہم نے قرآن حفظ نہ کیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فضیلت کے اندر ہم بھی داخل ہو جائیں، اس لیے پورا خرچ ایک بچے کا ہم برداشت کریں گے۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ جب حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، تو آپ کا حق ہوگا، آپ کی بخشش ضرور وہ کروائے گا۔ اس لیے ہر ایک کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے کے اندر تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، کیوں؟ اس لیے بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہمارے سامنے بیان کی جائیں گی، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے آئیں گی، صحابہ اکرام کا تذکرہ ہوگا، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے آئیں گی، ہم ان کو سنیں گے اور سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ ہم اپنی زندگی کو اس طرح کی بنائیں گے کہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، یہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں نعرے لگانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضور سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دیکھنے والا دیکھ کر کے یہ سمجھ جائے یہ سچا آدمی ہے، یہ امانت دار آدمی ہے، یہ کسی کو گالی نہیں دیتا، یہ کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، یہ انصاف پسند ہے، نیک ہے، یہ واقعی مسلمان ہے۔ اگر تم بن کے دکھاؤ، دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا، تمہارے چہرے پر داڑھی ہو، دیکھنے والا یہ سمجھ جائے یہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ کسی کے کھیت سے چوری نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں کرتا۔ اگر ان سب چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ تو دنیا والے دیکھ کر کے یہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ سچا مسلمان ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں چلانے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں نعرے لگانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا آج کے نوجوان
किस तरह के बाल कटाते हैं, किस तरह की दाढ़ियां उनकी होती हैं, किस तरह की पैंटें पहनते हैं। इस तरह की पैंटें फटी हुई है ऐसी जगहों के ऊपर कि अगर नमाज पढ़ना चाहें तो उनकी नमाज न हो। अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हो, तुम्हारा लिबास ये है, क्यों पहनते हैं वो लिबास इस तरह का? वो दिखाना चाहते हैं दुनिया वालों को कि हम फला हीरो से मोहब्बत करते हैं। देखने वाला समझ जाता है इस लड़के के, इस नौजवान के बाल इस कटिंग के हैं, ये फला हीरो का चाहने वाला है, ये उससे मोहब्बत करने वाला है, इसकी पैंट फला जगह से फटी हुई है, ये फला से मोहब्बत करने वाला है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमारा लिबास हुजूर वाला होना चाहिए, हमारा लिबास वो होना चाहिए जो शुरफा का लिबास है, जो बुजुर्गान दीन का लिबास है, वो लिबास हमारा होना चाहिए। जब हम उस अंदाज का लिबास इख्तियार करेंगे तो देखने वाला ये समझ जाएगा कि वाकई ये हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। जिस तरह से आप नौजवान को देख करके समझ जाते हैं ये फिल्मी हीरो हीरोइन उनकी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिएगा, लोग उनको हीरो हीरोइन कहें, वो हीरो नहीं हो सकते हैं। हीरो तो वो है जो तमाम दुनिया का हो, जो तमाम जहान के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हमारा हीरो और आइडियल आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनकी सीरत पर अमल करने वाले बनेंगे, उनके जैसा अपना चेहरा बनाएंगे, उनके जैसा अपना लिबास बनाएंगे, उनके जैसे हमारी चाल होनी चाहिए, उसी जैसा उन जैसा हुजूर की गुफ्तगू का अंदाज था वही अंदाज हमारा होना चाहिए कि गैर भी अपने हो जाएं, जो दूर जाने वाले हैं वो भी अपने हो जाएं। कहने वाले ये समझते हैं ये दीन तलवार के जोर पे फैला है, याद रखिएगा ऐसा नहीं है, बल्कि अखलाक की बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिजाज लोगों के सामने पेश किया, लोग देख करके इस्लाम के करीब आए हैं। उन्होंने देखा है इस्लाम इस तरह की तालीम देता है, अमन और शांति की तालीम देता है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर अगर कोई ये समझे मुसलमान कि हुजूर सिर्फ हमारे नबी हैं, याद रखिएगा मुसलमानों के सिर्फ नबी नहीं है हुजूर, हुजूर तो तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हमने तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है, तमाम जहानों के लिए चैन और सुकून बना कर भेजा है। आपको मालूम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे उस तक दुनिया के क्या हालात थे। अगर औरत के मखसूस अय्याम आते लोग ले जाकर के उसको जंगलों में बांध आते थे। औरत की कोई इज्जत नहीं थी, कोई एहतराम नहीं था। औरतों का ऊंचा मकाम किसने दिलाया? ये आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाया। आपको मालूम है एक आदमी मजदूर होता था, सारा दिन मजदूरी करता था, महीने गुजर जाते, साल गुजर जाते, जिस नवाब के यहाँ मजदूरी कर रहा होता वो उसे मजदूरी नहीं देता था, वो गरीब होकर के मजदूरी कर रहा होता ताकि घर का खर्च चल जाए। लोग जब मजदूरी न देते वो फाकों के अंदर मुब्तला हो जाता, परेशान होता, उसके घर के अंदर फाके होते, लेकिन लोग मजदूरी नहीं देते थे। कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई कानून नहीं था कि ज़ाब्ते के तहत उसे मजदूरी दी जाए। लेकिन कुर्बान जाइए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया रुतुल अजी राज रहू कब्ल अन यज़ुफ़ार कहू कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। एक ज़ाब्ता बता दिया कि इस तरह से तुम्हें मजदूरी अदा करना है। अगर कोई मजदूर है उसको इस तरह से उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम है जिन औरतों की इज्जत का कोई कानून नहीं था, हुजूर जब तशरीफ लाए हुजूर ने फरमाया कि अगर औरत तुम्हारी बीवी है तो उसका खर्चा तुम्हारे जिम्मे वाजिब है। औरत अगर तुम्हारी बहन है तो तुम्हारी आबरू है, और औरत अगर तुम्हारी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वो जन्नत जिसकी तलाश में तमाम औलिया फिरे, अक्किया फिरे, तमाम लोग जिस जन्नत के मुतलाशी हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जन्नत को उठा करके माँ के कदमों के नीचे डाल दिया है कि जाओ माँ के कदमों को दबाओ, माँ के कदमों को चूमो, उन कदमों के नीचे हमने जन्नत को डाल दिया है। तुम उसका एहतराम करो। माँ तुम्हारी बहन हो, चाहे वो
تمہاری بیٹی ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، اس کا بھی احترام اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ عورت کی عزت اور سمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دیا ہے، اس کا احترام کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ان جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں، یہی نیت سے ہمیں سننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہر ممکن کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔